بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور بے شک تحقیق سچا کر دیا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ اِسْتَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کی اذن سے حتیٰ اذا فشلتم حتیٰ کہ جب تم نے کمزوری دکھائی وتنازعتم فی الامر اور اس کام میں تم نے آپس میں نزاع کیا وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھلا دی تھی جس کو تم چاہتے تھے منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں ثم صرفکم عنہم پھر پھیر دیا تم کو اللہ نے ان سے لیبتلیکم تاکہ اللہ تم کو آزمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور پھر اللہ نے تم کو معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر چوتھا سپارہ سورہ آل عمران سورت کا رکوع 16 اور پارے کا رکوع 7 برادران اہل سنت والجماعت یہ شب جمعہ ہے
آج 24 رجب ہے۔ انگریزی تاریخ 28 ہے، کل 29 ہے۔ یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کے متعلق گزشتہ اجلاس میں بھی کچھ عرض کیا تھا۔ یہ جنگ احد کے سلسلے میں ہیں، کئی رکوع ہیں، کئی آیتیں ہیں۔ دوسری وہ جنگ ہے مشہور جو قریش مکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین ہوئی تھی۔ پہلی جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں۔ لڑائی انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی موت سامنے ہوتی ہے۔ پھر لڑائی دو قسم کی ہے، ایک دنیا کے لیے، نفس کے لیے، دوسری دین کے لیے۔ صورت دونوں کی ایک ہے، مرنا مارنا ہے۔ ایک گناہ ہے جو صرف نفسانی تقاضے سے ہو، اور دوسری عبادت ہے جب وہ دین کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ نفس کے تقاضے سے لوگ لڑتے ہیں، آج ساری دنیا میں لڑائی ہے، گھر گھر لڑائی ہے۔ اس سے تو بچنا چاہیے، لیکن جو دین کی جنگ ہے، دین کے لیے ہے، دین کے دشمنوں سے ہے، وہ عبادت ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور رہنا چاہیے۔ تو جن اسلامی جنگوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے اس میں نیت صحیح ہونی چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہو تو پھر وہ عبادت ہے، ورنہ نماز جیسی عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، قبول نہیں ہوتی اگر نیت صحیح نہ ہو۔ مسلمانوں نے آج نماز بھی چھوڑ دی ہے، تھوڑے ہیں نمازی، یعنی جو آسان عبادت ہے، جب مسلمان روزمرہ کی اس عبادت کو چھوڑتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، اس میں کوئی جان دینی نہیں ہے، مال نہیں ہے، وضو کیا نماز پڑھی، پانی نہ ملے تیمم ہو سکتا، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو بیٹھ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ یعنی ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ مسلمان کی دینی حیثیت آج کیا ہے۔ تو جب یہ آدمی لڑے گا تو اس کے اندر خلوص بڑا مشکل ہے، جذبات تو غالب ہو جائیں گے، لیکن جو عبادت بنے گی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو تو معاذ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جنگ جس کو جہاد کہتے ہیں یہ بڑی عبادت ہے، مشکل بھی ہے، درجہ بھی اس کا بڑا،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے احکام پر پورا خلوص نیت سے عمل کیا، حتیٰ کہ جان دینے میں بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو صحابہ کی جنگیں جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ پھر پہلے یہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت احد میں کیوں آئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اختیار تو اللہ کا ہے۔ عالم اسباب میں کافروں کی طرف سے مصیبت ہے، لیکن اللہ نہ چاہتا تو اس میں حکمتیں تھیں، شہادت کے درجے ملے، کھرے کھوٹے میں امتیاز پیدا ہو جائے کہ کون اللہ کے لیے کرتا ہے، کون صرف دکھلاوے کے لیے یا نفاق۔ بعض اجتہادی طور پر کچھ خطا ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، بعض سے، اس پر تنبیہ فرمائی، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے تاکہ ہم ہر بات کو ہر پہلو سے سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ تم دشمنوں کو، قریش مکہ کو قتل کر رہے تھے اور وہ میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی، باوجود اس کے اللہ نے کافروں کو گویا شکست دی، میدان چھوڑ کر جو جا رہے تو شکست خود دی۔ لیکن اس کے بعد پھر حالات بدل گئے، پھر مصیبت کے گھیرے میں آ گئے صحابہ کرام۔ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ خواہ اجتہادی ہو، نیت تو ہر صحابی کے نیک ہے، لیکن اس غلطی کا نتیجہ جو نکلا ہے تو یہ مصیبت کی شکل تھی۔ تاکہ انتہائی کوشش کی جائے کہ نافرمانی نہ ہونے پائے۔ وہ پہلے بتایا گیا تھا کہ 50 تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ اس پہاڑی کی زیارت اللہ نے پہلے نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھ کو بھی آپ کو توفیق۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طاق لیا کہ مسلمان مورچہ چھوڑ گئے، کیونکہ جب کفار پسپا ہوئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں صحابہ مصروف ہوئے تو یہ جو تیر انداز تھے ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے تو لڑائی ختم ہونے کے بعد ہوتا، اور بات تو ٹھیک تھی۔ جو امیر تھے اس دستہ کے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آخر وقت تک یہاں ٹھہرنا ہے۔ تو اجتہادی اختلاف اسی کو کہتے ہیں کہ مراد سمجھنے میں اختلاف ہو، ایک صحیح سمجھے دوسرا غلط سمجھے۔ جو امیر تھے لشکر کے انہوں نے مراد صحیح سمجھے کہ خواہ لڑائی فتح ہو چکی ہے، حضور دوبارہ حکم دیں کہ آ جاؤ تو چل جاؤ۔ دوسروں نے یہ کہا بھی مقصد حضور کا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، مقصد تو تھا نا لڑائی ختم ہونے، نیت میں خرابی نہیں، تو لڑائی ختم ہو گئی، اس لیے ضرورت نہیں۔
لیکن یہ صورتاً نافرمانی ہے حضور کے حکم کی، حقیقتاً نہیں۔ اور جتنا کوئی بڑا درجے والا ہوتا ہے اتنے ہی اس پر تھوڑی بات سے گرفت آتی، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ تو یہ جو اختلاف تھا، اختلاف کی وجہ سے ضرور کمزوری ہوگی، تو اس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اور اللہ کی آزمائش تھی کہ یہ مصیبت تم پر نازل کی۔ منکم میں یرید دنیا، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے۔ دنیا چاہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مال غنیمت کا لالچ تھا، وہ تو مال غنیمت تو حلال ہے، اور خود لینا بھی نہیں تھا، وہ تو اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ادھر توجہ ہی نہ ہو۔ نیت تو صحابہ کرام کی لالچ نہیں، کیونکہ وہ تو گھر بار چھوڑ چکے ہیں، لیکن صورتاً جو پائی جاتی ہے نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے اس وقت، خیال بھی نہ۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لدنیا، تم میں سے بعض وہ جو دنیا چاہتے ہیں، یعنی دین کے لیے۔ صحابہ تو کاروبار بھی کرتے تھے دین کے، ہم تو کاروبار کرتے ہیں تو اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں، گویا دین کا خیال بالکل نہیں رہتا یا برائے نام رہتا۔ تو یہ تربیت ہو رہی، اور بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، یعنی ان کی توجہ اس طرف ہے ہی نہیں، تو درجہ ان کا زیادہ ہے، فضیلت ان کی زیادہ ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے کہ اتنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو اختلاف کا نتیجہ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ اصل مقام ہے صحابہ کرام کا، تاکہ بعد میں دشمن ایسے واقعات کے بعد یہ نہ کہے کہ دیکھو جی وہ ایسے تھے جس طرح راسی آج کہتے ہیں، اور سنی غافل ہے، سنی نہ سمجھتا ہے نہ سمجھاتا ہے، سنی کو تو ہے۔ جو قوم اتنی بے حس بے ہوش ہو جاتی ہے کہ مقابلے میں دشمن بھی ہے، منظم ہے، مضبوط ہے، پھر بھی پرواہ نہیں، تو وہ قوم جو ہے اس کی اسے میں ذلت ہی آتی ہے۔ اور تو کوئی تعداد زیادہ ہے اہل سنت کی، کیوں بے وقار ہیں دنیا میں لوگ۔ تو اصل ہے دین کے لیے زندگی وقف کرنا، محنت کرنا، یہی راہ جنت ہے۔ جنت کا ملنا آسان تو نہیں۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ اپنے مذہب کفر اور شرک کے لیے لڑ، وہ بھی مذہبی جذبے سے لڑ۔ صحابہ کرام بھی اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی، یہ بھی مضبوط۔ تو وہاں دونوں پارٹیاں مضبوط تھیں اپنے اپنے موقف میں، مشن۔ تو اب ہمارے لیے سبق تو یہ ہے اہل سنت کے لیے کہ ہم بھی گویا اس حد تک اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کا یہی نمونہ ہے نا، اکثر کیوں میدان جنگ میں آئے، ساری لڑائیاں دیکھو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، لیکن جو دشمن کی قوت توڑنے والی چیز ہے وہ جہاد ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو کوہان فرمایا، جس طرح اونٹ کا کوہان ہے، کوہان نہ ہو تو اونٹ کیا ہے، گائے سے بھی بدنما۔ جہاد نہ ہو تو دشمن کی طاقت اور شوکت کو نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ آخری بات ہے، ورنہ حضور کو ضرورت نہ پڑتی، صحابہ کرام کو ضرورت، ان سے تو کوئی اللہ والا بڑا ہے نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ اس کی ضرورت ہے عالم اسباب میں، اور یہ عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہے بھی اختلاف نہ ہو، رائے کا اختلاف ہو، اس سے بڑے نہ۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ ہر سنی مسلمان ہم میں سے نیت صحیح کر کے دین کی خدمت کرے، سارا فطور نیت کرتے۔
نیت کا خالص ہونا مشکل بھی نہیں، آسان بھی نہیں۔ مشکل اس لیے نہیں کہ جب آدمی اپنی جگہ یہ خود سمجھ لے کہ میں نے تو اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ اس نے دی ہے، یہ دین ہے، یہ تو نیت اس کی صاف ہو جائے۔ اور اگر دنیا پرستی ہے یا نفس کی بیماری اندر ہے زیادہ تو وہ مختلف پہلوؤں سے پھر سوچے گا، عمل کرے گا، خواہ عبادت ہی ہو لیکن اس میں اس کی نفسانیت کا دخل ہو، خرابی پیدا۔ تو خلوص نیت ہو تو پھر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا، یہ سمجھ لو۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ میری نیت بھی صحیح رہے، میرا عمل بھی صحیح رہے، اسی میں محنت کرتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا۔ دیکھو نا، پہلے تو یہ غالب تھے نا، لیکن جب اختلاف رائے ہوا، صورت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ظہور ہوا تو اللہ نے حالات تبدیل کر دیے، پھر تم کو ان سے اللہ نے ہٹا دیا، یعنی تم آگے بڑھ رہے تھے، تم پیچھے ہٹے۔ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اور یہ حالات اللہ نے کیوں بدلے؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین نے کہا جب ہماری بات مانتے آگے آئے گا، ہماری بات مانتے تو یہ کیوں مرتے؟ تو منافق اور مخلص مومن میں امتیاز نہیں پیدا ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ آزمائش نہیں، پھر تو سارے کہتے ہیں ہم مجاہد تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دشمن کو کچھ غلبہ ہوتا ہے، بظاہر فتح، تو ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ تم ہر شکست ہو یا فتح، تمہیں اس پر نظر، تمہیں چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کر، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں فتح چکا، پھر کامیابی کامیاب، لیکن ہوتا بڑا مشکل ہے۔ منافقین خوش تھے کہ دیکھو ہم گھروں میں رہے، ہماری یہ رائے تھی کہ باہر نکل کر نہ لڑیں، اندر لڑیں۔ رائے تو حضور کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی نیت کھوٹی، وہ جان بچانے کے لیے اندر مورچہ قائم کرنا چاہتے تھے، آسانی کے لیے۔ حضور تو تدبیر بنا رہے تھے نا کہ اندر دشمن آئے تو گلیوں میں گھیر لو اس کو، اور منافق تدبیر بنا رہے تھے کہ باہر نہ نکلیں میدان جنگ کے لیے، تو ان کے اندر وہ یہ تھا کہ ہماری جان بچ جائے، وہاں مرضی ہے چھپ جائیں گا، چلو باہر نکل کے پھر واپس آنا مشکل۔ تو نیت میں فرق ہے، رائے ایک ہی ہے، ان کی نیت خراب ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا امتحان تھا، تمہاری آزمائش تھی، کھرا کھوٹا جو تھا وہ ظاہر ہو جانا تھا، پھر شہادت کے درجے پہ اللہ کی طرف سے یہ اصلاحی ارشادات، تنبیہات، یہ ساری چیزیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہ کرو معاف کر دی۔ اب دیکھو نا، شیعہ رافضی اب بھی یہی کہتے ہیں جی بھاگ گئے، جی بھاگ گئے، حالانکہ وہ بھاگنا یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جان، وہ تو ایک حالات کے پیش نظر آگے پیچھے افراتفری ہوتی ہے، کسی پر کوئی اثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں جب واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو کوئی مومن اب اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ دشمن ہے نا، یہ تو قرآن کے بھی دشمن۔ بغض صحابہ ان کا مشن ہے، اور بغض صحابہ کی وجہ سے قرآن پر ایمان ہی نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھو، صحابہ کا بغض تھوڑے درجے میں آئے، کسی صحابی سے کچھ اندر میل آ جائے نا تو اس کا اپنا ایمان برباد ہوگا، وہ تو جنتی ہیں، یہ یاد رکھو۔ صحابہ کرام کا مقام جو خلفائے راشدین کا، یہ چار یار کا، ان کا مقام تو مخصوص ہے نا بلند۔ کوئی بھی صحابی ہو، کسی کو صحابی مان لو رضی اللہ عنہ کہ وہ صحابی ہیں، بس زبان بھی روکو، قلم بھی روکو، دل کو بھی روکو، دل کے اندر بھی ان کے خلاف کوئی میل کچیل نہ۔
غل کھوٹنا ہے۔ اب فرمائیے اللہ نے معاف کر دی، قصور کی نوعیت کچھ ہے، نیت ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے، کیسا ہے واضح ارشاد، اللہ نے معاف کر دی۔ اب بتاؤ، اب جو پھر وہی اعتراض دہراتا ہے معاف نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا دشمن ہے نا، صحابہ کا دشمن تو اللہ کا دشمن۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، مومنین پر اللہ فضل کرنے والے ہیں۔ یہ بھی آزمائش بھی اللہ کے فضل پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت پنہان ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھے چلے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف پلٹتے نہیں تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، بس اللہ نے تم کو غم کے بدلے غم دیا۔ اب یہ سب بظاہر الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں کہ تم پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے اور حضور بلا رہے تھے، شیعہ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو سب کا جواب یہ سمجھ لو اللہ نے معاف کر دیا۔ جواب اصل کیا؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی کرے پوچھو کہ اللہ نے تو معاف کر دیا، اب تیرا کیا مقصد؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خواہ بھول کر قصور ہوا، اللہ نے معاف کیا، حالانکہ وہ تو پیغمبر ہیں۔ تو انبیاء کرام معصوم ہیں، مقام بلند ہے، ان سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا کبیرہ، لیکن ان کا درجہ جو ہے سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے ان سے بھول چوک بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں۔ الفاظ سخت ہوتے ہیں، عصا آدم ربہ فغوا، دیکھو نا الفاظ کیسے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، یہاں بھی ہے نا عصیت، تم نے نافرمانی، تو صحابہ تو پیغمبر بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے متعلق بھی اسوا کا ہے لفظ نافرمانی کی۔ اب ان پر بھی اعتراض کرو، نعوذ باللہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ اسوا آدم ربہ فغوا، غوا کا معنی گمراہ ہو، کتنے الفاظ ہیں۔ تو اگر الفاظ پر اعتراض کرنا ہے تو پھر تو حضرت آدم پیغمبر ہیں، صحابہ سے تو کتنے درجے ان کے بلند ہیں، تو پہلے اعتراض ان پر کر، ان کی نبوت کا انکار کر۔ وہ بھی بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں قصے کہ حسد آیا اماموں پر، اماموں پر حسد آیا حضرت آدم۔ آج ان کی یہاں نبوت کچھ نہیں ہے، ہر شے کے اصل منکر ہے، سنی بولی کہوں میں یہ تو سمجھتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت ایک دام ہے، آڑ ہے سامنے، بس نہ ان سے محبت ہے، ان کی بھی دشمنی ہے، سب کی دشمنی۔ تو غوایت کا لفظ ہے، عصیان معصیت کا لفظ ہے، پیغمبر پاک، تو وہاں علماء کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ صورتاً نافرمانی تھی، کیونکہ نسیان ہے، بھول، تو یہاں بھی صورتاً نافرمانی ہے۔ صحابہ کرام نے جو وہ مورچہ چھوڑ دیا، اجتہادی خطا، اس لیے اللہ نے معاف کر دی، تنبیہ بھی آئی۔ تو تم چلے جاتے تھے، حضور پیچھے سے بلا رہے تھے، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، دیکھو نا الفاظ کیسے سب۔ تو اب سمجھ لو کہ لڑائی کے حالات کیا ہوتے ہیں، کس بنا پر بعض صحابہ میدان سے ہٹے، ادھر ادھر بکھر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر، اور بعضوں پر اس صدمے کا تبھی یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا اب لڑکے کیا کریں، یہ غم لائے، اور بعضوں پر یہ اثر ہوا کہ اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہ دونوں اثر ہیں، انسانی تقاضا ہے، تبھی اثر، نیت کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو گھر سے آیا لڑنے کے لیے، وطن چھوڑے ہیں، سب کچھ کیا، ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ جان بچانے کے لیے صرف بھاگے تھے، یہ تو گویا کہ ناپاک ہم۔
حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں لڑائی میں کہ تدبیر دفاع کی بنانے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. اب آپ نے تو وہ دیکھا نہیں ہے جنہوں نے وہ مقام نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ مجھ کو پھر دکھائے, آپ کو بھی دکھائے. تو یہ درمیان میدان جنگ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر مدینہ شریف کرو. تو درمیان میں یہ گمسان کی جنگ ہے. تو اس میں ہمیشہ آدمی جو لڑنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کس مورچے پر بیٹھ کے تو دفاع کر سکتا ہوں. میں نے وہ بھائی مولوی منظور حسین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے واقعے بھی بیان کیا. تو اب یہ خبر ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ حضور کی وفات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی لیکن وہ آواز سنائی نہیں دی. تو اس لیے یہ تنبیہ فرما دی کہ تم پیچھے مڑ کے, سب کا نہیں ہے, جو حضرات تھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے, تم حضور بلا رہے تھے. پھر آتا ہے حدیث میں کہ جب حضور کی آواز پر جو ہٹنے والے تھے وہ مڑے نہیں ہے تو پھر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا کہ حضور بسلامت زندہ ہے. اب آواز ان کی پہنچ گئی اور ادھر حضور کی آیات کی بھی اطلاع پہنچی. پھر تمام صحابہ پلٹ کے پھر میدان میں کٹے, معاملہ ختم. فَأَصَابَهُمْ أَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اب یہ بات ہے, اللہ نے تم کو جو غم پہنچایا, یہ افراتفری اور یہ سارے یہ ایک چیز تھی, یا حضور کی وفات کی خبر کا صدمہ, یا یہ آخر میں جو بظاہر شکست ہے اس کا صدمہ اور غم ہے, تم نے غم پہنچایا. وہ غم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا, اس میں اختلاف کیا, سورۃ النافرمان. حضور کو دکھ پہنچا, اس دکھ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر یہ ایک شکر مصیبت کی آ گئی بے غم میں. لیکن آگے تسلی ہے, دیکھو نا آگے تسلی, اللہ کی عجیب حکمت ہے. سارا دین صحابہ کرام کے ذریعے عملاً سمجھانا یہی. ہم تو تماشا ہی ہیں, ہم یہ پڑھیں گے بھی, پڑھائیں گے, سنائیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی کوئی ایسی جماعت بنے کہ جب جان دینی پڑ جائے تو وہی دین ہمارا, وہی قرآن, وہی صحابہ ہے کہ جو جان دے رہے. آج صحابہ کے دفاع کے لیے ہم بھی سب کچھ کریں, ہم پر بھی فرض ہے. تو پھر تو قرآن پر ہمارا عمل ہوگا, صرف سننے سنانے میں تو آسانی ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اب اللہ نے فرمایا کہ مصیبتیں آتی ہیں, غم آتی ہیں, حکمت یہ ہوتی ہے کہ آدمی غم کا عادی ہو جاتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی. جس آدمی پر مصیبت نہیں آتی اس کی زندگی بالکل بیکار ہو جاتی. ہاں بڑے سے بڑا علامہ ہو, بڑے سے بڑا پیر بنا ہوا, مصیبت نہیں آتی تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں صبر کتنا ہے, اس میں توکل کتنا ہے, اس میں خلوص کتنا ہے. آرام سے جو بیٹھو. تو مصیبتیں آتی ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے, آزمائش ہوتی ہے, ایمان مکمل ہوتا ہے اگر ان مصیبتوں میں پھر آدمی اپنے اس راستے پر ڈٹا رہے. اور جس پر کوئی مصیبت نہیں آتی اس پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو وہ گھبرا جاتا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ, مجدد اعظم ہے, بڑی شخصیت. جب جہانگیر کے زمانے میں سجدہ تعظیمی نہیں کیا, بادشاہوں کے ہاں یہ معمول تھا, روایت, اس شریعت میں حرام ہے, تو اس جرم میں ان کو اور بھی شکایتیں لگائیں گے کہ یہ بغاوت چاہتے ہیں, یہ فلاں ان کے ساتھ ہیں, جرنیل ہیں, وزیر ہیں. تو گوالیار کے قلعے میں اس نے جہانگیر بادشاہ نے نظر بند کر دی. اور وہ جو خطوط اندر سے آپ نے لکھے ہیں اپنے صاحبزادوں کو یا اپنے خلفاء کو, تو وہ خطوط چھپے ہوئے 3 جلدوں میں. مکتوبات امام ربانی, عجیب ذخیرہ ہے شریعت کا, طریقت کا, حقیقت کا, جامعیت ہے مجدد ہے. تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت مجھ پر نہ آتی, یہ سمجھو,
فرمایا اگر مجھ پر یہ مصیبت نہ آتی تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ صبر کیا ہے، رضا کیا ہے، توکل کیا ہے۔ اللہ نے مجھے مصیبت دی ہے اور اس میں میری جلالی تربیت ہے۔ سبحان، آج ہم سمجھ سکتے ہیں مصیبت کی تربیت۔ فرمایا پہلے جمالی صورت میں اللہ نے مجھے مقامات عطا فرمائے، بھی آرام ہی آرام ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، سب کچھ، لیکن تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک مصیبت نہ۔ تو اب شکل تو جلالی ہے، مصیبت کی ہے، لیکن اللہ میری روحانی تربیت فرمائے۔ سبحان۔ تو اپنے صاحبزادوں کو فرماتے ہیں جائیداد ضبط کر لی تھی حکومت نے کہ کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ والے خوشی سے چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں دنیا کی فانی، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، حکومت نے لے لی۔ دیکھو کیا کمال ہے نا، بزرگی تو یہ کہ ساری جائیداد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے تو دل میں کوئی صدمہ نہیں، بلکہ خوش ہو رہا ہے چلو یہ زنجیر یہ بھی ختم ہو رہا۔ تو محبت دل میں ہو تو خواہ سارا دن صوفی بنا رہے وہ دنیا دار، دل میں محبت نہ ہو، نہ دولت کی نہ عزت کی، اپنی عزت بنانا یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ کرے دین کے لیے پھر اللہ دولت دے دے، حلال عزت دے دے، وہ اور بات ہے۔ آدمی کے دل میں نہ عزت اپنی بنانے کی خواہش ہو، نہ دولت سمیٹنے کی خواہش ہو، حلال مل جائے تو شکر کرو، اس پر قناعت کرو، دین کے لیے محنت کرے، کوشش کرے کہ اگر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو اس میں میری آزمائش ہے اور مجھے ثواب ملتا ہے، دین کے لیے آئے تو بظاہر تو مصیبت ہے لیکن حقیقتاً خوش نصیبی ہے، دین کے لیے تکلیفیں کم آتی، دنیا کے لیے تو سارے جنگ ہے، گھر گھر جنگ۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ جو تم سے چیز فوت ہو جائے، جو تمہارا نقصان ہو جائے، اس پر تم غم نہ کرو۔ کیسی بات، کیونکہ مصیبتیں دیکھ لی تم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں بھی، آپ کی حکمتیں بیان کرنا، آئندہ بھی یہ آ جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو مصیبت آئے اس پر بھی۔ قرآن میں تو ہے لا تحزنوا لا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ مومنین سے مصیبتوں کا جو غم ہے تبھی وہ نکالنا چاہتے، تبھی تو اثر ہوتا ہے نا، وہ تو ہم۔ اور شیعوں کا عقیدہ مشن کیا ہے کہ غم کے جلوس نکالو، استغفر اللہ، یعنی ہر بات میں یہ دشمن، صرف غم نہیں، جلوس، کیا نقشہ۔ اور اسلام اور اہل بیت کی محبت کے نام پر سنی کے تماشا دیکھتے، بھائی گناہ کا تماشا، گناہ کا بھی۔ سنی کی غفلت، بے ہمتی، بے سمجھی نے ایسے لوگوں کو موقع دیا، بہت کچھ وہ بنا چکے، بہرحال اپنی کوشش ہے۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ مصیبت آئے، اس کا صدمہ غم ہو بھی، لیکن اس کو نکالو، کمال ہے حزن نہ رہے، آئے تو صحیح، آئے گا، انبیاء پر بھی آئے، لیکن حکم یہ ہے لا تخف ولا تحزن۔ حضرت صدیق اکبر کو فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی صدمہ حضور کا ہے، غم ہے، اور وہ بھی نکالنا ہے۔ معلوم ہوا کہ غم رکھنا یہ کوئی عبادت نہیں، ایک طبعی اثر ہے، یہ کوئی عبادت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ کمال جو ہے وہ صبر، یہ صبر ہے، اور صبر سے بڑا درجہ رضا ہے۔ صبر تو کہتے ہیں کہ تکلیف میں آدمی حوصلہ نہ ہارے، جی نہ ہارے۔ رضا یہ ہے کہ دل سے راضی ہو، خوش ہو کہ یا اللہ الحمدللہ، مقام رضا بات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تعالی نے صبر کا مقام تو عطا فرمایا تھا، رضا کا مقام جو سب سے بلند مشکل ہے وہ عطا فرمایا رضی اللہ عنہ۔ دیکھو نا کیسے وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی، مصیبتیں پھر بھی اللہ سے راضی، شہادتیں قتل قتال ہے پھر بھی راضی ہیں، مال دولت کا چھن جانا یہ بھی راضی ہے۔ دیکھو نا راضی ہونا، ہم تو زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں صحیح، اللہ سے راضی ہونے کی توفیق دے، وہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، لیکن اصل
جو اللہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا نا، اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہے، کہ شکایت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب ہاتھ جائیں، یہ بڑا بلند مقام ہے، اور بغیر مصیبتوں کے یہ کھلتا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ مقام ہے بھی کہ نہیں۔ اور پھر اللہ جو راضی ہو گیا صحابہ سے تو اب ناراض نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ اللہ جس پر راضی ہونے کا اعلان کرے تو اسی پر کرتا ہے، کہ آئندہ اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، ورنہ اللہ کو پتہ ہو کہ کل چند سال کے بعد اس نے یہ کام کرنا ہے جس سے میری ناراضگی ہو، تو اللہ اعلان کیسے ہو؟ تو اللہ کے علم پر اعتراض۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تو گویا وہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اس کے بعد بھی کوئی آدمی کہتا ہے میں اسلام قرآن کو مانتا ہوں لیکن میں صحابہ سے خوش نہیں، تو بتا وہ تو اللہ کا دشمن۔ تو صحابہ کے مقام وہ ناراض، کوئی دل میں میل کچیل صحابہ سے نہ، ان کے اپنے مقام ہے، ان کا اختلاف آپس میں اجتہادی ہے، اس میں خطا ہو گیا تو پھر بھی ان پر ثواب ملتا ہے، اور کسی کو کسی پر کوئی اعتراض کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ یہی اہل سنت کا جو عقیدہ تھا صحابہ کرام کے بارے میں اتنا مضبوط اور محفوظ چلا آتا تھا کہ نہ شیعت کوئی راستہ اس میں نکال سکی، نہ خارجیت نکال سکی، لیکن جب سنی کمزور ہو گئے تو یہ رافضیوں کا فتنہ تو بہت پہلے تھا، خارجیوں کا فتنہ بھی اٹھا ہے، کوئی حضرت علی پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی امام حسین پر اعتراض کر رہا ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ سب گویا کہ شرعی اصول کے خلاف یہ سارے گویا مذاہب ہیں اور یہ ساری تحریکیں ہیں۔ ان سب سے تحفظ جو ہے ملک اور ملت کو بچانا اس میں ہے کہ ہر صحابی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ راضی ہے تو میرے دل میں بھی کوئی کدورت میل نہیں، بس بات ختم ہو جائے۔ ورنہ ان فتنوں سے صرف اسلام کے نام پر آدمی یاد رکھو بچے، اگر عقلی ڈگوس نہیں چلائے گا تو پھر تو یہی آیتیں بھی سامنے رکھ کے پھر بھی نعوذ باللہ وہ نہیں رہ سکتے۔ ولا ما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچے تم کو، کوئی چیز تم سے جاتی رہے، فوت ہو جائے، کھو جائے، نقصان ہو جائے، تو تم غم نہ رکھو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ دیکھو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس غم اور مصیبت کے بعد بھی اللہ نے تم پر امن کی نیند نازل۔ عجیب ہے، لڑائی میں اونگ آ جائے، یہ اطمینان قلبی کی دلیل ہے نا، لڑائی میں اونگ ہے، جس کو خوف ہو جان کا گھر میں بھی نہیں سوتا، پیادے بھی نہیں سوتا، نیند آتی۔ اور صحابہ کرام میدان جنگ میں اونگ گئے، تو اب فرمایا کہ یہ تو اصلاحی طور پر اللہ کی طرف سے بطور تربیت کے تنبیہ ہے، ورنہ تمہارا مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے اس مصیبت کے عین وقت غم کے دوران اللہ نے تم کو تم پر طاری کر دی، جس سے تمہارے دلوں میں امن اور سکون قائم ہو گیا۔ وہ ساری پہلی چیز ختم ہو۔ نعاسیں یکشا طائفتن، تم میں سے ایک گروہ پر تو وہ نیند وہ اونگ طاری ہو گئی، اب وہ تو سکون اور اطمینان میں ہو گئے۔ اور بعض ان میں بھی منافق تھے، کچھ رہ گئے تھے، فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور بعض ایسے تھے کہ ان کو ان کے نفسوں نے غم میں ڈالے رکھا، ان پر رب نے اونگ نہیں طاری کی بطور عذاب کے، وہ تو غم اور مصیبت میں تھے کہ کس گھیرے میں آ گئے، خدا جانے اس گھیرے سے کب۔ دیکھو ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی میدان ہے، صورتاً ایک ہی مقصد ہے، لیکن ان میں دو قسم کے آدمی ہیں۔
اکثریت تو صحابہ کی نا، بعض منافق اس میں بھی 300 تو چلے گئے، بعض رہ گئے، اب وہ پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون نہیں دیا. یاد وہ تو منافق تھے، ان کو سکون نہیں دیا، جو صحابہ تھے ان کو سکون قلبی عطا ہوا، اور یہ پھر پریشان کے پریشان ہے کہ کب اس گھیرے سے نکلے گے، مشکل میں پھنس. تو اے سنی مسلمان، خدا میں اہل سنت، ایسا ایمان ہم اپنا اللہ سے مانگیں، پختہ رکھیں کہ دین کے لیے کچھ بھی آ جائے ہم مطمئن رہیں کہ یا اللہ یہ تو ہے صبر رضا دینے والا، لیکن تیرے دین کی. اور ذرا نیت میں فطور ہوگا تو پھر آدمی پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ ہونا ہو گیا، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یہی چیز مشکل ہے. ابھار جو ہوتا ہے نوجوانوں کا وقتی ہنگامی وقت ہوتا ہے، جو ہم سب کچھ کرتے، جب مصیبت آ جائے، جہل آ جائے، سزا آ جائے، موت سزا آ جائے، ہوتی ہے، تو پھر کتنے ہوتے ہیں، کتنے کے گھر والے دیتا پریشان ہوتے ہیں، کئی معافیا مانگتے ہیں کہ سنبھال سے کرے. یاد رکھ، مجاہد وہ ہے کہ جس کی نظر صرف اللہ پر ہو، کرے دین کے لیے، آ جائے تو پھر اطمینان سے کہے کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن تو سب کچھ کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوگا اس کو اطمینان نصیب ہو. یہ دیکھو پچھلے دنوں یہ 2 سال ہو گئے، پادشاہان کا نوجوان، کیا نام تھا اس کا، دورے، ایک راکسی گویا وہ خبیث کو اس نے مارا تھا. جیل میں بھی بڑے اطمینان سے رہا، خط مجھے لکھتا تھا کہ میں رہائی چاہتا ہوں دین کی خدمت کے. چھوٹا سا قد، عمر بھی نہیں، دیکھو نا اللہ نے جلوہ دیا. اور جب اس کو موت سزا ہو گئی، اپیلیں خارج ہو گئیں، تو لوگوں نے تماشا ایک دیکھا، بھائی مرد ایسے ہوتے، مجاہد ایسے. سپاہی لینے آئے، اس وقت وہ پکڑ لیتے ہیں، سہارا دے. اس نے کہا کوئی مجھے نہ پکڑے، خود میں جاؤں گا. نعرے مارتا ہوگی حق چاہیے، حق چاہیے، ہر کا نعرہ سب سے پہلے یہ جیل میں رال پی ڈی میں اس میں لگا. اب دیکھو نا جذبہ تھا، ورنہ موت، بڑے بڑے بہادر دیکھتے ہیں جب موت سزا پر جاتے ہیں مشکل سے ان کو وہاں چلا. یعنی اس کے دل میں کوئی ایسا جذبہ تھا، اس جذبہ کی وجہ سے اس پر کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، خوشی سے جا رہا. وہ جو افسر تھے، سپاہی تھے، وہ حیران ہے کہ ایسا آدمی تو ہم نے دیکھا. پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا. اس نے کہا کہ میں خود پھندا اپنے گلے میں ڈالوں اور کوئی میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھے. یہ واقعہ حقیقت ہے، یاد رکھو. اس نے وہ چور سے پھندا نہیں ڈالا، اس نے کہا میں خود ڈالوں گا، میں خوشی سے اللہ کی راہ میں جا. یہ نہیں کہا. یعنی آج کا ایک نوجوان جس کے اندر صحابہ کی غیرت ہے، اس کا یہ مقام ہے. صحابہ کا کیا مقام، ہم سمجھتے حالات پر. تو ایسے آدمی دین کے لیے چاہیے، یاد. حالانکہ اس وقت آخری آدمی کو صدمہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس طرح وہ اللہ کے لیے خوشی سے جھومتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا گیا کہ آدمی حیران رہ گئے کہ ایسا آدمی ہم نے. کئی لگاتے رہتے ہیں دکھلانے کے لیے، لیکن اندر پھر بھی مردگی ہوتی. تو یہ ایمان کا جذبہ ایسا ہے جس کو یہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، موت کو پیارا بنا لے، تو اس کے لیے پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو ان کو ان کے نفسوں نے پریشان کر رکھا، غم میں مبتلا رکھا، جن کے اندر نفاق تھا، جو سوچ رہے تھے کہ کہیں جان بچے. یظنون باللہ غیر الحق، ناحق اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے تھے. ظن الجاہلیت، جاہلیت جس طرح جاہلیت میں تو یہی ہوتا تھا نا، ذرا تکلیف آ جائے تو اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر شرک میں مبتلا تھے. تو یہ بظاہر جو اسلام کا دعویٰ نہ فرمایا، دعویٰ اسلام کا، لیکن جاہلیت کی سی باتیں جو اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں جس طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. تو اللہ تعالی بدگمانی کیا ہے، دیکھو جی اللہ نے بھی نہیں بچایا. ہمارا دین اگر سچا ہے تو یہ مصیبت کیوں آئی، اتنے قتل کیوں ہوئے، یہ ہوئے، زخمی ہوئے، ہم ہی مصیبت. یاد یہ باتیں جو ہیں وہ ان کے اندر تو منافقت تھی نا. نہیں، اگر نفاق نہ بھی ہو نا اعتقادی، لیکن ایمان کمزور ہو تو ایسے موقع پر آدمی ایسی بات کرتا ہے. یاد رکھو
آدمی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا، اللہ کی راہ میں جو بھی ہے اللہ کے حوالے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بھی اختیار ہوتا ہوئی کہ ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا کہ وہاں لڑائی کرے یہ اتنی ہلاکت نہ ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اختیار میں کچھ نہیں. قل ان الامر كله لله، فرما دیجیے کہ ہر کام یہ اللہ کا ہے، اللہ کے اختیار. اگر تم یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، جتنی باتیں ظاہر کرتے ہیں ساری اندر کی باتیں ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، اندر تو بہت کچھ انہوں نے نفاق اور دشمنی چھپائی ہوئی ہے، چاہتے ہیں کہ یہ سارے مصیبت ہے مسلمانوں نے ڈالی ہے یہ سارے ختم ہو جائے. قل لو کنتم فی بیوتکم، آج فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں رہتے. اب دیکھو نا یہ تقدیر کا مسئلہ، موت اٹل ہے. اگر تم بالفرض گھروں میں ہی رہتے، آج تو پھنس گئے ہو گھروں میں رہتے، جس طرح تمہارے پیچھے رہ گئے خوش ہیں بھی ہم بچ گئے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اور وہ لوگ جن کے متعلق اللہ نے قتل ہونا لکھ دی ہے تو وہ نکل کے یہاں پہنچ جاتے. جنہوں نے یہاں قتل ہونا تھا اس میدان جنگ میں، وہ گھر بیٹھتے پھر بھی اللہ ان کو اسباب پیدا کر کے لے آتا، قتل وہ یہی ہوتے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے. گھروں میں چھپ کر بھی، غاروں میں پناہ لے کر بھی آدمی موت اور قتل سے بچ نہیں سکتا. جہاں اس کی موت آنی ہے اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس نے قتل ہونا. اس لیے موت اور قتل کے ڈر سے آدمی دین کے لیے قربانی اور ہمت کو نہ چھوڑے، موت کا اپنا وقت مقرر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے یہ حالات اس لیے پیدا کر دیے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ آزمائے کہ دلوں میں تمہارے خلوص ہے یا نفاق ہے. وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر، کوئی دل میں کھوٹ کھاٹ نہ رہے، بس بعض اللہ کی رضا سے تمہارے دل منور ہو جائے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں دلوں کے حال. اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق دے. آخر subscribe my YouTube channel.